سورہ المائدہ رکوع نمبر 14. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين المصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورہ المائدہ رکوع نمبر 14. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تمہیں اس وقت اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ انہیں معاف کر چکا اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، پھر ان سے منکر ہو بیٹھے. اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا، نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی. ہاں کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں. اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف کہ کہیں ہمیں وہ بہت ہے، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف تو کہیں کہ ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پر ہو؟ اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو. تم سب اللہ کی طرف، تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے. اے ایمان والو تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت، تم میں کے 2 معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے 2، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں کچھ شک پڑے. ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے. ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں ہیں. پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ 2 اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا. جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان 2 کی گواہی سے، اور ہم حد سے نہ بڑھے. ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں. یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں، یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد. اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا. سورہ المائدہ رکوع نمبر 14. تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات،
اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے زیادہ سوال کرنے کو منع کیا گیا. بتایا گیا کہ تم اس طرح کے سوالات کرتے ہو جس طرح گزشتہ بے ادب لوگوں نے اپنے انبیاء سے سوال کیے تھے. بعد لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے. گراں ہوتا تھا آپ کی طبیعت مبارکہ پر. ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے جب سوالات کی اس طرح بے ادبی کے انداز سے سوالات کرنا چاہے تو حضور نے فرمایا دریافت کرو، جو جواب ہوگا میں دوں گا. اب اس شخص نے عجیب سوال کر دیا. اس نے کہا جی بتائیں میرا انجام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جہنم. دوسرے شخص نے دریافت کیا میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ صدقہ ہے، باوجود یہ کہ اس کی ماں کا ظاہری طور پر شوہر کوئی اور تھا. پھر اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ ایسے سوال نہ کرو کہ تمہاری چھپی باتیں بھی ظاہر ہو جائیں. اب وہ حقیقتاً اپنے جو لوگوں میں مشہور تھا اس کا باپ اس سے نہیں تھا، اور وہ اس کا باپ جو حقیقی تھا وہ حضور نے اس کا نام بتا دیا. اب یہ آیت جو ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی چھپی باتیں جانتے ہیں کہ جو تمہارے پوشیدہ راز ہیں ان کو حضور جان رہے ہیں، تمہارے عیوب اور تمہارے نقائص کو جانتے ہیں، لیکن جب تم ان کے سامنے پہنچ رہے ہوتے ہو وہ اپنی شان کریمی سے تمہیں اپنا امتی سمجھ کر، اپنا مہمان سمجھ کر، اپنے در کا سوالی سمجھ کر، اپنا غلام سمجھ کر، رب کا بندہ سمجھ کر تمہیں بہت عزت دے رہے ہوتے ہیں، تم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تمہارے عیب تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. تو تم ان سے ایسے سوال نہ کرو کہ جس سے تمہارا اپنا عیب کھل جائے اور وہ ظاہر فرما دیں. وہ پردہ ڈالے رکھیں گے تو اس میں بھی پردہ ڈالوں گا، اور انہوں نے ظاہر کر دیا تو پھر میں بھی پردے اٹھا دوں گا. وہی ہوا کہ وہ شخص نے کہا کہ میرا باپ کون ہے. اب استغفر اللہ العظیم، وہ ایسا سوال حضور سے کر رہا ہے. اب یہ اتنی چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ بیٹا ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرا باپ کون ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے. کتنی اہم بات ہے. تو اس واقعے کے بین السطور میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب کو اپنے سامنے آنے والے کا اس کی اصلیت کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کی نسلوں کو بھی حضور جان رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ تو کافر تھا. جب سرکار اپنے منکروں کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں تو اپنے غلاموں کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. پھر اسی طریقے سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث شریف کے حوالے سے صدر الفاضل بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز خطبہ دیتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا جو کچھ کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہو کر اس نے دریافت کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ حذافہ. پھر حضور نے فرمایا لوگوں اور پوچھو. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور ہم آپ کی رسالت پر بھی ایمان لائے. یا رسول اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے علم پر آپ اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے. کیا مطلب اس کا؟ یا رسول اللہ ہم سب سے پہلے اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہی سارے علموں کا عالم ہے، سارے عالم الغیب وہی ذات ہے، ہر غیب کو وہ جانتی ہے. اور یا رسول اللہ آپ کی رسالت پر ایمان لائے کہ اللہ پاک آپ کو بھی غیب کی باتیں بتاتا ہے. اس بات پر ہم ایمان لے آئے. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. جی اللہ اکبر. ابن شہاب کی روایت ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی کہ تو بڑا نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا. خدا نخواستہ تیری ماں سے اگر کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج کیسی رسوائی ہوتی. اس پر عبداللہ بن حذافہ نے اپنی ماں کو کہا
کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو بھی میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا کہ جو حضور نے فرمایا وہی حق ہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی سے ایسے سوال نہ کیا کرو کہ نبی پردہ اٹھا دے تو تمہاری بے پردگی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تم اپنے ذہن میں چھپا کے رکھتے ہو، اپنے خیالوں میں چھپا کے رکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ بس یہ تمہارا راز ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارا راز تمہاری حد تک ہو، تمہاری ماں کو نہ پتا ہو، تمہارے باپ کو نہ پتا ہو، تمہاری بہن کو نہ پتا ہو، تمہارے بھائی کو نہ پتا ہو، تمہاری بیوی کو نہ پتا ہو، تمہارے شوہر کو نہ پتا ہو سکتا ہے تمہارے دوست نہ جانتے ہو سکتا ہے وہ راز صرف تم جانتے ہو، لیکن اشارہ آیت کا یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو ایسی نگاہ عطا کر رکھی ہے، اگر وہ موج میں آ جائیں، پردے الٹ دیں تو تمہارے ہر راز سے میرا محبوب باخبر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پردے ڈالے رکھتا ہے، وہ کریم رسول ہے، وہ کریم رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث میں ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ لوگ مذاق کے طور پہ حضور سے سوال کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ لوگوں ایسے سوال میرے محبوب سے نہ کیا کرو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر کہا حضور کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش ہے۔ اس نے پھر کہا حضور کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، اگر میں نے زبان سے ہاں کہہ دیا ہوتا تو حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اس سے صدر الافاضل یہ بات ثابت فرماتے ہیں کہ گویا احکام حضور کو مفوض ہیں، حضور جس کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے، وہ نہ فرمائیں تو نہ فرض ہو۔ تو حج گویا پوری عمر میں ایک بار فرض ہے، لیکن اگر حضور اس کے جواب میں ہاں کہہ دیتے تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اسی لیے امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت امام العارفین اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپ اٹھتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اس کے بعد عربوں کے جو جانوروں کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری اپنی باتیں گھڑ رکھی تھیں کہ یہ جانور ہوگا ایسا ہوگا تو ایسا استعمال نہیں کریں گے اس کو، اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے۔ تو ان ساری رسموں بےہودہ رسموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا، اور فرمایا کہ تمام حلال جانور جو ہیں وہ ان کا کھانا بالکل، ان کے دودھ کا استعمال، ان کی اون کا استعمال، ان کی کھالوں کا استعمال جائز ہے۔ اور اسی طرح آخر میں، اس رکوع کے آخر میں جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے، شہادت مطلب یعنی گواہی، کسی بھی معاملے میں اگر کسی کو وفات ہو رہی ہو، سفر کے حالت میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں کسی کو، دو گواہوں کو قائم کرے، چاہے غیر ہوں یا اپنے، اور پھر ان کو نماز کے بعد جب وہ وفات ہو جائے اس کی، اور اس کے بعد جب وہ بندے واپس پہنچے تو ایک بڑے مسلمانوں کے اجتماع کے سامنے وہ دونوں بندے لوگوں کے سامنے قسم کھائیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہی اس کی آخری وقت وصیت سنی تھی اور اس نے یوں کہا تھا۔ سب کے سامنے وہ یہ بتائیں کہ بھئی ہم کوئی مال کے بدلے اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں، یا ہم کو غلط بات نہیں کریں گے۔ اصل میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا، کافی لمبا واقعہ ہے، میرے پاس اس واقعے کو سنانے کا وقت نہیں ہے، بہت لمبا واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک مہاجرین میں سے تھے، وہ کسی سفر میں گئے اور وہاں پر وہ بیمار ہو گئے، ان کا سامان تھا، انہوں نے اس سامان میں ایک سونے کا منقش پیالہ بھی تھا، وہ بادشاہ کو تحفہ دینا چاہتے تھے، مگر وہ ان کو اچانک بیمار ہوئے، اور بالکل جب انہوں نے دیکھا کہ میں فوت ہونے والا ہوں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ بھئی میری یہ لسٹ رکھ لو سامان کی، میرے گھر والوں کو دے دینا، اور یہ سامان میرے گھر والوں کو دے دینا، میرا تو پتہ نہیں ہے میں فوت ہو جاؤں گا۔ اور اس زمانے میں
لاش لے جانا لانا تو تصور ہی نہیں تھا اس بات کا، لہذا وہ وہیں پر تدفین ہو گئی ان کی۔ ان دوستوں نے وہ سامان لیا تو سامان میں وہ ایک پیالہ بھی تھا، تو انہوں نے وہ پیالہ چھپا لیا۔ انہوں نے جو وہ فوت ہونے والا بندہ تھا اس نے کیا کیا، انہوں نے لسٹ ایک بنا کر سامان میں ایسی جگہ چھپا دی کہ جس کو صرف گھر والے نکال سکیں۔ ایک لسٹ تو ان کو دے دی تھی اور ایک لسٹ سامان کے اندر ہی چھپا دی تھی جو کو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے۔ وہ جب سامان گھر میں آیا، چیزیں برابر کی تو چیزیں کھول رہے تھے تو ان کے اندر وہ لسٹ بھی مل گئی۔ اب گھر والوں نے دیکھا کہ لسٹ کے اندر پیالے کا بھی لکھا ہوا ہے اور جبکہ سامان میں وہ سونے والا پیالہ نہیں ہے، تو انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ بھئی وہ بات سنو، وہ کوئی زیادہ عرصہ بیمار رہا تھا؟ کہنے لگے نہیں، اتنا عرصہ بیمار ہی رہا۔ اچھا کچھ اس نے خرچہ کیا وہاں پہ؟ نہیں جی کوئی خرچہ بھی نہیں کیا۔ تو کہنے لگے پھر یہ کیا ہے؟ اس کے فہرست میں جو اس نے لکھی ہے، ہمیں جو فہرست دی ہے اس کے اندر پیالے کا بھی لکھا ہوا ہے، وہ پیالہ کہاں ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی ایسا پیالہ نہیں ملا، نہ ہم نے کوئی ایسا پیالہ دیکھا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ قسم اٹھائیں۔ اب ان میں جس بندے نے وہ پیالہ چوری کیا تھا اس نے قسم اٹھا لی۔ بعد میں یہی گھر والے لوگ جو ہے نا مکہ شریف میں گئے، وہاں ایک گھر میں مہمان کے طور پہ گئے تو دیکھا وہاں گھر والوں کے پاس وہی پیالہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ تم نے کہاں سے لیا؟ گھر والوں نے بتایا اسی بندے کا نام کہ ہم نے اس سے خریدا ہے۔ تو پھر وہ ساری بات کھل کر سامنے آ گئی اور دوبارہ پھر مدینہ شریف میں آئے، حضور کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی یہ قسمیں کھل گئیں۔ تو پہلے جو قسم اٹھائی تھی وہ بھی حضور کے سامنے ہی اٹھائی تھی، اور دوسری مرتبہ جو واقعہ ہوا یہ بھی حضور کے سامنے ہوا۔ تو وہ بات وہی پچھلی آیات کے مطابق آ گئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم قسم اٹھا رہے ہیں حضور کے سامنے، اور سرکار بھی یقین کر لیا، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ پردہ ڈالا ہوا تھا حضور نے۔ اب پردہ کیوں ڈالا؟ سرکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ پردہ کھلے گا بھی، یہ ہونے والی یہ بات، یہ اللہ کی طرف سے یہ عطائی علم ہوتا ہے، یہ کریموں کے حوصلے ہوا کرتے ہیں۔ تو بس پھر اس کے بعد یہ احکامات آ گئے کہ لوگوں گواہی جھوٹی گواہی نہ دیا کرو، جھوٹی قسم نہ کھایا کرو، اور قسمیں کھانے سے بچو، اور خام خواہ دنیا کی حقیر دولت کے پیچھے خلاف واقعہ بات نہ کر دیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے، ان عادتوں سے۔ یہ بری عادتیں، اس طرح آدمی دوسروں کی نظر میں گر جاتا ہے، مقام گر جاتا ہے، بے اعتبار ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے تفصیلی احکام دیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی سے، اور اللہ پاک اپنی خاص الخاص کریمی کے پردے ہمارے اوپر ہمیشہ رکھے، ہمیں ہر میدان میں بے پردہ ہونے سے بچائے۔ اللہ پاک سر محشر بھی ہمارے پردے رکھے اور ہمیں رسول پاک کی شفاعت عطا فرمائے۔